بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز، جو گھر پر یا اپنی گاڑی پر یہ لکھواتے ہیں کہ ہذا من فضل ربی، یا لکھواتے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، پہلی بات تو آپ یہ سنیں کہ یہ بالکل شرعی اعتبار سے درست ہے، اس کی حرمت کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے لکھوا رکھا ہے اور بے حرمتی کر رکھی ہے۔ جہاں لکھوا رکھا ہے، مان لیجئے ہماری گاڑی ہے اور اس پر ہم نے ہذا من فضل ربی لکھوا رکھا ہے، اور ہم اسی گاڑی کے اندر گانے بجا رہے ہیں اور الٹے سیدھے کارنامے ہو رہے ہیں، تو یہ درست طریقہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ کا بتانا ہے کہ یہ جو میرا گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہے، یہ بالکل جائز اور بہت اچھا کام ہے۔ کیونکہ آدمی اس وقت تکبر ہو، انا ہو، کچھ بھی ایسا معاملہ ہو جو رب کی ذات سے ہٹ کر متکبرین کے اندر آ جاتا ہے، الحمدللہ ایسا معاملے سے ہٹ کر جب آدمی یہ لکھتا ہے کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ بالکل بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرے عزیز، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سب ماشاءاللہ ھذا من فضل ربی، کسی کا مال غصب کرنے کے بعد اپنے بنگلہ بنا لیا یا گاڑیاں خرید لی، پھر لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، پھر لکھ رہے ہیں ھذا من فضل ربی۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ بالکل بھی، کیونکہ جو کام آپ نے کیا وہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مال غصب کرنا یہ شرعی اعتبار سے بڑا جرم ہے، اور کوئی اس طریقے سے کر کے پھر لکھے کہ ھذا من فضل ربی، تو بات یہ دیکھیں کہ آپ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو یا اپنے رب کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ رب تو ہمارے اور آپ کے دلوں کے ہر بات سے واقف ہے، ہمارا ہر راز رب جانتا ہے۔ میرے عزیز، یہ بات سمجھانی تھی، ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی یہ لکھ دیتا ہے تو شیطان روتا ہے۔ اگر کوئی ماشاءاللہ لکھ دے یا ھذا من فضل ربی لکھ دے، کیونکہ وہ بہت سے معاملات ایسا کروا دیتا ہے جس سے معاملے میں یا مال میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ آخر میں بالآخر وہ جب دیکھتا ہے کہ یار اس نے کمائی کے ذریعے سے سب کام کر لیا، اور اس نے اپنے بنگلے پر کیا لکھ دیا، ھذا من فضل ربی، یا لکھ دیا ماشاءاللہ، تو اس وقت یہ رونے لگ جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یار اتنے معاملات میں نے تیرے ساتھ کیے اور تو نے آخر میں مجھے چھوڑ کر اپنے رب کا نام لکھ دیا۔ اور یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ آخر میں الحمدللہ ابتدا ہو یا انتہا، وہ اپنے رب کو نہیں بھولتا ہے۔ کیونکہ ہمیں شیطان کو ہمیشہ مات دینی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک عابد اور ایک عالم کا مرتبہ بھی کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب شیطان اپنے چیلوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھئی آج تم نے کیا کیا کام کیے، تو کوئی کہتا ہے کہ آج میں نے لڑائی کروا دی، کوئی کہتا ہے آج میں نے فلاں میں دنگے کروا دیے، فلاں جگہ پہ آپس میں انتشار کروا دیا، زنا کروا دیا، وہ کروا دیا، یہ کروا دیا۔ آخر میں ایک شخص آتا ہے، یعنی کہ ایک جن آتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی تو نے کیا کام کیا، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے مدرسہ جا رہے ایک بچے کو راستے میں روک دیا اور اس کو کھیل میں لگا دیا۔ اب اس کو وہ اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، شیطان یعنی سردار ان کا۔ اب اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں میں لڑائیاں کرائیں، بدکاریاں کرائیں، جرم کرائے، یہ تمام جرائم ہم نے کرائے، لیکن تم نے ہمیں اتنا پیار نہیں دیا۔ اس وقت شیطان کا سردار یہ یعنی کہ خود شیطان بولتے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے، ایک بچے کو عالم بننے سے روکا ہے۔ اب سب کو لے کر وہ ایک عابد کے پاس پہنچتے ہیں جو عبادت گزار ہے لیکن عالم نہیں ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی ایک چھوٹی شیشی ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کے اندر ساری کائنات کو، پوری دنیا کو رکھ سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا اور اتنی چھوٹی کے اندر آ جائے۔ اب دیکھا، شیطان کہتے ہیں اس وقت کہ دیکھا تم نے، اگر یہ پڑھا لکھا ہوتا تو یہ بات نہیں کہتا۔ اب اس کے چنگل میں یہ پھنس گیا عابد۔ اب عالم کے پاس پہنچے، عالم سے کہا کہ بھئی یہ چھوٹی شیشی ہے، اب اگر رب چاہے تو اس کے اندر سب کچھ سما سکتا ہے، ساری کائنات۔ اب اس عالم نے جواب دیا، ارے بے وقوف ہو، اگر اللہ چاہے تو سوئی کے نوک کے اندر پوری کائنات کو سما سکتا ہے، وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ تب شیطان نے کہا، دیکھا عالم اور عابد میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اسے ہمیشہ ہر اس کام سے تکلیف ہوتی ہے جس کام میں اللہ کا نام لیا جائے، جس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس کام میں شیطان کو دور کیا جاتا ہے، ہر اس کام سے اس کو چڑ ہوتی ہے۔ ہمیشہ اچھے اعتبار سے، حلال کمائی کے ذریعے سے جو بھی آپ کام کریں، ضرور ھذا من فضل ربی لکھوائیں، بالکل الحمدللہ جائز، اور اسی طرح ماشاءاللہ لکھوائیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ جہاں پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، وہاں پر گانے یا ٹی وی سیریل
نہ چلائے جائیں۔ اور دوسری یہ کہ جہاں ھذا من فضل کچھ بھی ایسی آیت ہو یا اللہ رب العزت کے نام جہاں پر ہو وہاں پر کچھ بھی گندی حرکت والا کام نہیں کیا جائے، گانا ہو یا سیریلز ہو یا ٹی وی ہو، ان چیزوں کو نہ چلایا جائے، کیوں؟ کیونکہ گناہ ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کے فضل سے ہیں، اللہ کے چاہنے سے، پھر ہم گناہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم ان کاموں سے توبہ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ ہر کام میں اپنے رب کو شامل کریں، کیوں؟ کیونکہ رب اپنے بندے سے اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ خیر، بالآخر یہ لکھنا جائز بھی ہے، درست ہے، کوئی شرعی اعتبار سے کوئی برائی والی بات نہیں ہے، بس اس کی حرمت یاد رکھی جائے، عزت کی جائے۔ خیر، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔